بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ ختیجہ شاہ کے کیسز پر بات کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اشتہاری قرار دیا گیا، اس کے اوپر مختصر بات کریں گے۔ لیکن اہم جو معاملہ ہے وہ ہے جسٹس مظاہر نقوی صاحب کا، جو انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ چونکہ میں سیاسی اشرافیہ کے مقاصد کے لیے ان کے ہاتھ کا کھلونا نہیں بنا، اس وجہ سے میرے خلاف یہ کارروائی جاری ہے۔ انہوں نے خط لکھا ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مجھے آدھی رات کو نوٹس وصول کروایا گیا ہے 14 دسمبر کے لیے۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں 11 بجے کے بعد جا کے آپ ایک جج کی رہائش گاہ پر ان کو نوٹس وصول کروائیں؟ ایسی کون سی ایمرجنسی ہے یا ایسا کون سا معاملہ ہے؟ اور ان کی جانب سے جو خط اور جتنے سنگین الزامات قاضی فیاض عیسیٰ پر لگائے ہیں وہ بیان کرنا بھی بڑے مشکل ہیں، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ختیجہ شاہ کا جو راہداری ریمانڈ کے حوالے سے جسٹس علی باقر نجفی صاحب کی عدالت میں کیس تھا۔ علی باقر نجفی صاحب کو راہداری ریمانڈ کو چیلنج کیا۔ کل علی باقر نجفی صاحب نے کہا تھا کہ چونکہ آپ کا کیس تھا 3 MPO کی حد تک وہ نمٹا دیا، میں نے 26 دن مکمل ہونے کے بعد حکومت نے خود ہی واپس لے لیا ہے۔ اب عدالت کی اس میں کون سی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب اگلی چیز تھی کہ عدالت نے کہا کہ چونکہ اب راہداری ریمانڈ آ گیا ہے انسداد دہشت گردی عدالت کا، تو میں نہیں چھیڑ سکتا اس راہداری ریمانڈ کو، آپ اس کو چیلنج کریں پھر اس کو دیکھیں گے۔ آج اسی جج کے پاس وہ راہداری ریمانڈ کا کیس گیا تو جج صاحب نے راہداری ریمانڈ معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی، اور جسٹس علی باقر نجفی نے کہا جی کہ ہم نے تو قانون کے مطابق چلنا ہے، ہم پہلے پروسیکیوشن کو نوٹس بھیجیں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ عدالت نے 14 دسمبر تک سماعت ملتوی کر دی۔ اب یہاں ہم راہداری ریمانڈ کا رونا رو رہے ہیں، وہاں کوئٹہ میں ان کو متعلقہ عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت سے انہوں نے اینٹی ٹیررزم کورٹ کے جج سعادت بازئی نے سماعت کی۔ پولیس نے 14 روزہ ریمانڈ کی استدعا کی۔ عدالت نے تفتیشی افسر سے استفسار کیا کہ کس وجہ سے 14 ریمانڈ چاہیے 14 روزہ، جس پر تفتیشی افسر نے بتایا کہ ختیجہ شاہ پر الزام ہے کہ انہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے اشتعال دلوایا اور ان کے موبائل کا فرینزک بھی کروانا ہے۔ ختیجہ شاہ کے وکیل اقبال شاہ نے عدالت میں کہا کہ 6 ماہ بعد پولیس کو موبائل فون کے فرینزک کا خیال آیا ہے۔ انہوں نے ختیجہ شاہ کے 2 ہفتے کا ریمانڈ پر اعتراض کیا۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد 3 روزہ جسمانی ریمانڈ ختیجہ شاہ کا کوئٹہ کی انسداد دہشت گردی عدالت نے دے دیا۔ 9 مئی کا مقدمہ جو 10 مئی کو درج ہوا تھا، اس میں 6 مہینے کے بعد نامزد کیا جاتا ہے، نامعلوم ملزمان میں نامزد کیا جاتا ہے، اور اس بنیاد پر 3 روزہ ریمانڈ بھی عدالت سے لے لیا جاتا ہے۔ اور ہماری جو معزز عدالت ہے اب راہداری ریمانڈ کا لازم بھی قرار دے دے، پھر عدالت کہے گی کہ اب تو جسمانی ریمانڈ ہو گیا، اب جسمانی ریمانڈ کو وہاں ہائی کورٹ بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کریں۔ چونکہ اب معاملہ نکل گیا ہے تو اب اس وجہ سے باقی چیزوں کے اوپر کیا بات کریں۔ دوسری جانب جناح ہاؤس کے قریب گاڑیاں جلانے کے کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت نے PTI کے 14 رہنماؤں کو اشتہاری قرار دے دیا۔ اس میں مراد سعید ہیں، اعظم سواتی ہیں، حماد اظہر ہیں، اسلم اقبال ہے، امتیاز شیخ ہے، زبیر نیازی ہے اور کرامت کھوکر ہے۔ مجھے صرف زبیر نیازی کی جو ہے وہ، چونکہ وہ بھی اس میں موجود نہیں ہیں، وہ بھی اشتہاری ہیں، اور ATC نے فروخ حبیب اور زبیر خان نیازی کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ اس کے علاوہ حافظ فرد کے، واسق قیوم عباسی کے، حامد رضا کے اور امتیاز احمد کے بھی نام شامل تھے۔ اور اب جو ہے وہ اس میں فروخ حبیب چونکہ ان کو کلین چٹ مل چکی ہے، انہوں نے پریس کانفرنس کر دی ہے، اور دوسری جانب جو واسق قیوم عباسی ہے انہوں نے بھی چونکہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی ہے، ان کی حد تک تمام معاملات ختم ہو گئے اور ان کو کلین چٹ دے دی گئی۔ اب ہم آ جاتے ہیں ڈائریکٹ جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے خط پہ۔ مظاہر نقوی صاحب لکھتے ہیں کہ میں سپریم کورٹ میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں، میں کسی اور کی خدمت نہیں کرتا اور سیاسی اشرافیہ کے ہاتھوں میں کھیلنے سے انکاری اور اس کا خمیازہ بھگت رہا ہوں۔ یہ سپریم کورٹ کا جج لکھ رہا ہے، کھلا خط چیف جسٹس آف پاکستان کے نام اور تمام ججز کو بھیجا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس اعجاز الحسن کا خط بینچ تشکیل میں قانون کی خلاف ورزی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ بینچ تشکیل میں سینیارٹی طے ہونے کے باوجود اس کی خلاف ورزی کی گئی۔ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ خود نتیجہ اخذ کریں کہ کیوں چیف جسٹس نے اس طرح کے بینچ کی تشکیل کا فیصلہ کیا۔ چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ آئین پاکستان کے تحت میرے بنیادی انسانی حقوق کی صریح اور بار بار خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جسٹس مظاہر نقوی کہہ رہے ہیں کہ قاضی فیاض عیسیٰ آئین پاکستان میں دیے گئے میرے بنیادی حقوق کی صریح اور بار بار خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ قاضی فیاض عیسیٰ کا طرز عمل، مظاہر نقوی لکھتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کا طرز عمل ان کے سخت تعصب کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ واضح طور پر کہتا ہوں کہ مجھے چیف جسٹس کی کارروائی پر کوئی یقین نہیں ہے۔ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کا مقصد واضح اور پہلے سے طے شدہ ہے۔
چیف جسٹس کا مقصد سپریم کورٹ کے تمام ججوں سپریم کورٹ کا جسٹس مزار نقوی کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے میں سپریم کورٹ کے تمام ججز کو خط لکھ رہا ہوں کہ میں تو آئین اور قانون کے لیے کھڑا ہو گیا اور سیاسی اشرافیہ کی میں نے بات نہیں مانی جس کا میں خمیازہ بھگت رہا ہوں اور ان کے ہاتھوں میں کھیلنے سے انکاری ہوا جس کا خمیازہ میں بھگت رہا ہوں، تو کیا بطور سپریم کورٹ کا جج میرے ساتھ سپریم کورٹ بھی کھڑی ہے جس کے لیے میں اتنی بڑی قربانی دے رہا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے بغیر تحقیقات میرے خلاف شکایت کی بنیاد پر کارروائی شروع کی۔ سپریم جوڈیشل کونسل ارکان نے میرے ساتھ تعصب اور جانبداری کا مظاہرہ کیا۔ میں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو 11 مرتبہ ضروری دستاویزات کی فراہمی کے لیے درخواست کی لیکن میری سنوائی نہیں ہوئی۔ مجھے جاری کیے گئے شوکاز نوٹس میں سنگین آئینی، قانونی اور دائرہ اختیار سے متعلق نقائص ہیں۔ کونسل نے نادانستہ نقائص کا اعتراف کیا اور متعلقہ تقاضے پورے کرنے کے بجائے میری نشاندہی پر پے در پے اجلاس کیے اور نظر ثانی شدہ شوکاز نوٹس جاری کیا۔ کیا چیف جسٹس اس لمحے تک غیر یقینی کے بادل جو ان کی اور عدلیہ کی ساکھ پر منڈلا رہے ہیں انہیں ختم کرنے میں کامیاب ہوئے؟ چیف جسٹس اپنے غیر ظاہر شدہ اثاثوں کے حوالے سے استثناء رکھتے ہیں؟ کیا چیف جسٹس کی اس تضاد کا کوئی قانونی یا اخلاقی جواز موجود ہے؟ مظاہر نقوی صاحب سیدھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ کے اپنے جو ظاہر شدہ اثاثے تھے، اپنے غیر ظاہر شدہ اثاثے، ان کا تو آج تک آپ جواب دینے کو تیار نہیں ہیں۔ مجھ سے آپ سوال پوچھ رہے ہیں وہ ان اثاثوں کا جو میں نے FBR کی تمام دستاویزات میں ان کو ظاہر کیا ہوا ہے۔ آپ اپنے غیر ظاہر شدہ اثاثوں کا جواب دینے کو تیار نہیں ہیں، مجھ سے ظاہر شدہ اثاثوں کا آپ جواب مانگ رہے ہیں۔ آپ کا یہ جو کنڈکٹ ہے، کیا چیف جسٹس کے اس تضاد کا جو ان کا اپنا کنٹرڈکشن ہے کہ وہ اپنی باری کہتے ہیں کہ میں نے جواب غیر ظاہر شدہ اثاثوں کا بھی نہیں دینا اور میری حد تک ظاہر شدہ اثاثوں کا بھی حساب لینا ہے، انہوں نے کہا کہ کیا چیف جسٹس کے اس تضاد کا کوئی قانونی یا اخلاقی جواز موجود ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد بھی اگر اب قاضی فاضل صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ قاضی فاضل صاحب نے 14 دسمبر کے لیے 15 دسمبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا 3 رکنی بینچ جو جونیئر ججز پر مشتمل ہے وہ بینچ، اور اس میں جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب ہیں، اور سننے میں یہ آیا ہے کہ جمال مندوخیل اور مظاہر نقوی کا بینچ تھا اور ان کے آپس میں اچھی خاصی تکرار ہوئی ہے جس کی وجہ سے بینچ میں نہیں بیٹھے اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کے معاملات پہلے ہی خراب ہیں۔ اس طرح کے جو بینچ میں 3 جونیئر ججز کو بٹھا کے ایک بینچ بنایا، اپنے لیے آپ 10 ججز کا بینچ بنائیں۔ آپ کی پہلی درخواست پر بھی 10 ججز تھے اور ریویو میں بھی 10 ججز تھے، اور یہاں جب مظاہر نقوی وہ بھی آپ کی طرح جج ہیں، ان کی باری آئے تو آپ ان کو موقع ہی نہ دیں۔ اب کیا کیا؟ 15 تاریخ کو سپریم کورٹ کے پاس انٹرم ریلیف کی بھی درخواست ہے مظاہر نقوی کی، اور قاضی فیاض عیسیٰ نے خود درخواستیں مقرر کر کے سپریم کورٹ کی کارروائی کا بھی انتظار نہیں کیا، اور انہوں نے 14 دسمبر کے لیے جو سپریم جوڈیشل کی کارروائی ہے اس کو اجلاس بلا لیا۔ سپریم جوڈیشل کی کارروائی اس کا اجلاس 14 دسمبر کو بلا لیا، اور جو مظاہر نقوی کی درخواست سماعت کے لیے 15 دسمبر کے لیے مقرر کی۔ اس پر مظاہر نقوی کہتے ہیں کہ 11 دسمبر کو آدھی رات میری رہائش گاہ پر 14 دسمبر کے کونسل اجلاس کا خط بھیجا گیا۔ ہماری بدقسمت تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ آئینی پٹیشن کے باوجود کونسل نے کارروائی روکنے سے انکار کر دیا ہے۔ کیا سپریم کورٹ متعصب کونسل سے زیادہ بااختیار فورم ہے؟ کیا جو سپریم کورٹ ہے وہ متعصب جو کونسل سے زیادہ بااختیار فورم نہیں ہے کہ متعصب کونسل کہہ رہا ہے اس کو سپریم جوڈیشل کونسل کو کہ جسٹس مظاہر نقوی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ تو زیادہ بااختیار ہے، پھر ایسا کیا ہے کہ سپریم کورٹ میں آئینی پٹیشن سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہے لیکن پھر بھی یہ متعصب کونسل میرے خلاف کارروائی کو نہیں روکتا اور سماعت سے ایک دن پہلے کا اجلاس بلا لیتا ہے، اور رات کے 11 بجے میری رہائش گاہ پر مجھے نوٹس جا کے سرو کروایا جاتا ہے۔ رات 11 بجے سپریم کورٹ کے جج کو ایک نمائندہ آتا ہے جی کہ یہ آپ کو خط ہے آپ کا 14 دسمبر کو اجلاس۔ ایسی کون سی قیامت آ گئی کہ رات کے 11 بجے مجھے میرے گھر پر میری رہائش گاہ پر وہ نوٹس سرو کروایا جاتا ہے؟ کیا جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے اپنے ریفرنس میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس سردار طارق مسعود سے دستبردار ہونے کا مطالبہ نہیں کیا تھا؟ پھر پوچھتا ہوں کہ کیا اس تضاد کا کوئی قانونی یا اخلاقی جواز موجود ہے کہ جب میں آپ پر اعتراض کر رہا ہوں تو آپ دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہیں؟ آپ کے جب سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی تھی اور آپ نے جن ججز پر اعتراض اٹھایا تھا وہ دستبردار ہو گئے تھے،
آپ نے سپریم کورٹ کے جن ججز پر سپریم کورٹ کی پٹیشن میں سماعت میں جن ججز پر اعتراض اٹھایا تھا وہ الگ ہو گئے، میری باری کیا یہ جو آپ کا اخلاقی اور قانونی تضاد ہے اس کا کوئی آپ کے پاس جواز موجود ہے؟ اس تضاد کا چیف جسٹس آف پاکستان صاحب، اس تضاد کا کیا کوئی قانونی یا اخلاقی جواز موجود ہے؟ کہتے ہیں کہ اپنے دفاع کے جواب کے لیے کونسل کو میں لکھتا رہا، میری درخواستوں پر ابھی تک کارروائی نہیں کی گئی اور مجھے ریکارڈ تک فراہم نہیں کیا گیا۔ 4 مختلف مواقع پر چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل اور 2 ممبران کی دستبرداری کا مطالبہ میں نے کیا، میری درخواستوں پر نہ غور کیا گیا نہ جواب دیا گیا، لیکن میرے خلاف جو کارروائی ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے بغیر تحقیقات میرے خلاف جو بنیادی کارروائی ہے وہ شروع کی ہے اور جوڈیشل ارکان نے میرے ساتھ تعصب کا مظاہرہ کیا ہے اور جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو 11 مرتبہ ضروری دستاویزات کی فراہمی کے لیے درخواست کی، لیکن نہ مجھے وہ دستاویزات فراہم کی گئی، نہ میرے خطوط کا جواب دیا گیا، نہ ہی میرے اعتراض پر کوئی جج جو ممبر ہے وہ دستبردار ہونے کو تیار ہے، اپنے غیر ظاہر شدہ اثاثوں کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے، میرے ظاہر شدہ اثاثوں پر کارروائی کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ بااختیار ہے جو سپریم جوڈیشل کونسل سے، لیکن سپریم کورٹ میں آئینی پٹیشن سماعت کے لیے مقرر ہو جاتی ہیں، اس کے باوجود رات کے 11 بجے مجھے میری رہائش گاہ پر نوٹس دیا جاتا ہے کہ 14 دسمبر کو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اب اگر شوکاز کا جواب، چونکہ ابھی تک جواب نہیں دیا، انہوں نے تو دستاویزات مانگی اور انہوں نے کہا میں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے، جب تک سپریم کورٹ میں کارروائی ہے تو اب یہ کارروائی روکیں، اگر جواب نہیں آتا تو قاضی فیض عیسیٰ تو اڑا دیں گے، قاضی فیض عیسیٰ تو تیار بیٹھے ہیں، وہ کس لیے یہ ساری کارروائی کر رہے ہیں؟ انہوں نے کیوں ڈیلے سے 20 نومبر کی درخواست 15 دسمبر کے لیے 25 دن کے بعد کیوں سماعت کے لیے مقرر کی ہے؟ انہوں نے اتنے میں کارروائی چلا لی ہے، جیسے عمران خان کے ساتھ توشہ خانہ میں ہوا کہ عامر فاروق صاحب یا سٹے نہیں دیتے تھے یا کیس کو وہاں پینڈنگ رکھتے تھے، اتنے میں ہمایوں دلاور نے ساری کارروائی کر لی تھی۔ تو وہی ایک ہی تو طریقہ ہے، وہی کچھ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی کا جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہ ان کے خلاف کیا کارروائی کرتی ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔